یہ شان ہے صحیح. لیکن اب سنو غیرت مصطفیٰ، غیرت مصطفیٰ. پھر کہہ رہا ہوں حدیث میں نہ آتا تو ہمت نہیں تھی. ایک دن سیدہ پاک نے سونے کے کنگن پہنے. حضور کی غیرت، بس بات پوری ہوتی ہے. حضور کی غیرت، سیدہ نے سونے کے کنگن پہنے. سونا عورت کے لیے حلال ہے، جائز، صحیح ہے. عورت اگر سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک سونے میں لگ جائے منع ہے؟ بالکل منع نہیں، جائز بالکل. تو سب کی بیٹیوں کے، بچیوں کے، بیویوں کے لیے سونا حلال ہے، حضور کے گھر والوں کے لیے بھی ہے. لیکن پہن لیا سیدہ نے سونے کا کنگن. اللہ کے رسول ملنے کے لیے آئے، سیدہ کے ہاتھ میں سونے کا کنگن دیکھا، منہ پھیر لیا اور منہ پھیر کر چلے گئے. توجہ کرنا سنیو، مائیں اور بہنیں تو آپ کی نہیں. کس کے گھر سے منہ پھیر کے جا رہے ہیں؟ کس کے گھر سے؟ بدعتوں منی فرمایا، میرے جگر کا ٹکڑا. یہ کسی کے لیے نہیں فرمایا، کائنات میں کسی کے لیے نہیں کہا میرے جگر کا ٹکڑا. ایک ہی ذات ہے جسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. حضور نظر پھیر کر، چہرہ پھیر کر جا رہے. حرام کام، سیدہ حرام کام تو نہیں کر سکتی، حرام کام تو نہیں کر سکتی نا. بدعائے مصطفیٰ ہے، معصوم نہیں ہے لیکن محفوظ ضرور ہے نا. مگر حضور نے کیا کیا؟ چہرہ پھیر لیا. سیدہ رو پڑی، بابا چہرہ پھیر کے کیوں واپس چلے گئے؟ مزاج جانتی تھی. اچھا یہ سونے کے کنگن حرام نہیں تھے، ناجائز نہیں تھے، مکروہ بھی نہیں تھے، بدعائے مصطفیٰ کے شایان شان نہ تھے. ایک چیز حرام ناجائز الگ ہوتی ہے، لیکن ایک چیز کیا ہوتی ہے؟ شایان شان نہ ہونا. سیدہ چونکہ رسول اللہ کی شہزادی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے راز کی بات جاتے جاتے دنیا سے انہی کو کہا تھا کہ مجھ سے پہلے آ کر کے تمہیں ملاقات کرو گی. اس شہزادی جس کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آج انہوں نے سونے کے کنگن پہنا ہے، شایان شان نہیں تھے. بس چہرہ پھیر لیا اور چہرہ پھیر کر کے حضور واپس ہو گئے. سیدہ نے فوراً سونے کے کنگن، جس سے میرے بابا ناراض ہو جائیں، سونے کے کنگن اتار کر حضرت بلال کو دیا، جاؤ بیچ کر کے اس کو مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو. تھوڑی دیر کے بعد حضور پھر تشریف لائے تو کنگن نہیں تھے. بابا کیوں آپ واپس چلے گئے؟ چہرہ پھیر کے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری شہزادی میرے نقش قدم پر ہو. نبی کے گھر والوں کو کب زیب دیتا ہے کہ وہ سونا اور چاندی پہنے؟ اس لیے واپس. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی چہیتی ہستیوں سے حرام کام نہیں ہوا، ناجائز کام نہیں ہوا، خطا نہیں ہوئی، گناہ نہیں ہوا، صرف شایان شان کام نہ تھا تو حضور نے ان سے چہرہ پھیر لیا. جب اتنے چہیتوں سے اتنی نزاکت ہے مزاج میں کہ ایک کام شایان شان نہیں ہوتا تو حضور رخ پھیر لیتے ہیں. تو بتاؤ مسلمانوں، آج اپنی راتیں کیسی گزرتی ہے؟ جو فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہتا ہو، جو جوا کھیلتا ہو، جو شراب پیتا ہو، جو عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتا ہو، پھر حضور اس کو پیار سے کیسے دیکھتے ہوں گے؟ کیا اس سے بھی چہرہ نہ پھیر لیتے ہوں گے؟ اور یہ تو دنیا ہے، دنیا، یہ تو دنیا ہے. یہاں تو موج مستی میں گزار رہے ہو. جب قبر میں جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے میرے بھائی، اور جب قبر میں جاؤ گے اور اکیلے دفنا دیے جاؤ گے، کتنی بے بسی اور بے کسی ہوتی ہے نا. بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے ڈگری والے، بڑے بڑے خطابات اور القابات پانے والے، جن کے لیے جلسوں میں نعرے لگتے تھے، جن کے لیے جلسوں میں تالیاں بجتی تھی، جن کے لیے جلسوں میں تھالیاں بجتی تھی، جن کے لیے بڑے بڑی ڈگریوں کے اعلانات ہوتے تھے، جب مرتے ہیں تو جنازے میں کتنے بے کس اور بے بس نظر آتے ہیں. اب بتاؤ، قبر میں رکھے گئے، سب نے منو مٹی کے نیچے دبا دیا، دبا کر کے چلے گئے. انسان بے بسی میں سوچتا ہے، بھائی تو بھی گیا، باپ تو بھی گیا، ابا تم بھی گئے، بیٹو تم بھی گئے، یار دوست، دیکھو کتنی بے وفا دنیا ہے. جب سب چھوڑ کر چلے جائیں گے نا تو وہ جان وفا تشریف لائیں گے قبر میں. اور میرے امام کہتے ہیں جب حضور قبر میں آئیں گے تو کیفیت کیا ہوگی؟ امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی. جب طلعت رسول اللہ
کی مجھے بتاؤ. اکیلے حضور قبر میں بچانے کے لیے آ گئے. میرے امام کہتے ہیں ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں, بندے کو مرکز میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں, قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں, انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں. یہ میرے نبی کی شان ہے, میرے نبی کا مقام ہے. اب مسلمانوں سوچو, جب سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں سونے کے کڑے دیکھ کر ان کے گھر سے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں, سیدہ عائشہ کے گھر میں جو وہ ریشم کے پردے دیکھ کر ان کے گھر سے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں, اب بتاؤ حضور قبر میں تشریف لائے, آپ کو نمازی نہ پایا, آپ کو روزے دار نہ پایا, آپ کے چہرے پہ داڑھی نہ پایا اور ناراض ہو کر قبر سے منہ پھیر کر چلے گئے. بتاؤ کیا ہو؟ کس کو آواز دو گے, کس کو پکارو گے؟ یہاں جو دھتنگ آپ کی چل رہی ہے وہاں کوئی دھتنگ چلے گی؟ نہ وہاں کسی کی دادا گیری چلے گی, نہ کسی کی بابا گیری چلے گی. وہاں تو قبر میں بے بسی ہی بے بسی ہوگی. اگر ان کو رحم آئے تو آئے, ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے, راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے, پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے. ہم تو جب سنتے ہیں کہ قبر میں حضور آئیں گے تو اچھلتے ہیں. کبھی یہ بھی سوچا حضور آئیں گے اور ہم جیسے ناہنجاروں پر نظر پڑی, اور اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے, ان کی رحمت سے تو ایسا نہیں لیکن ان کی غیرت سے ڈر لگتا ہے. جگر مراد آبادی نے کہا تھا اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا, نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. بہت نازک ہے ان کی غیرت, اگر منہ پھیر کر قبر سے چلے گئے تو کتنی بربادی ہوگی, کتنی تباہی ہوگی. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, ہم حضور کا سامنا قبر میں کیسے کریں گے؟ کیا گناہ نہیں کیا, کیا جرم نہیں کیا, کیا پاپ نہیں کیا, حضور کا سامنا کیسے کریں گے؟ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جو محبوب سبحانی تھے, جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضور کے دربار میں ان کی کھڑے ہونے کی ہمت نہ ہوئی, بس کھڑے ہو کے سلام کیا اور سلام کر کے ہٹ گئے یہ کہتے ہوئے اللہ ان کے صدقے میری مغفرت کر دے. حضور کے سامنے کھڑے ہونے کی غوث پاک نے ہمت نہیں کی. پتہ نہیں کہاں تک یہ بات درست ہے. ہمارے بہت بڑے عالم دین نے, ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کے بارے میں مجھے بتایا کہ جب مفتی اعظم سے کسی نے کہا کہ سرکار کی سنہری جالیاں کتنی خوبصورت ہے نا, تو مفتی اعظم نے کہا ہم نے بھی سنا ہے کہ بہت خوبصورت اور نورانی جالیاں ہیں. تو کسی نے کہا حضور آپ تو 2 مرتبہ مدینہ شریف گئے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی سنا ہے اور آپ مہینوں مہینوں مدینہ منورہ رہے. تو مفتی اعظم نے فرمایا سنہری جالیوں کے سامنے میری جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا. اپنے وقت کا قطب مفتی اعظم عالم اسلام وہاں منہ دکھانے کی ہمت نہیں کر رہے, غوث پاک وہاں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کر رہے. یہ ادب ہے. ڈاکٹر اقبال سے کسی نے کہا تھا اقبال تم جرمنی تک جاتے ہو, برطانیہ تک جاتے ہو, مدینے کیوں نہیں جاتے؟ تو اقبال نے کہا جا سکتا ہوں, جانے کا شوق بھی ہے لیکن ہمت نہیں پاتا کیونکہ حضور کو جا کے منہ کیا دکھاؤں گا. پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا, شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا. یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. اب بتاؤ جب اتنے بڑے بڑوں سے منہ پھیرا جا سکتا ہے تو کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور نے ہم سے منہ پھیر لیا ہے؟ اور جس سے حضور منہ پھیر لے اللہ کی رحمت اس سے منہ پھیر لیتی. اور حضور علیہ السلام جس کی طرف رخ کر لے وہ پاپی نہیں رہ جاتا, وہ گنہگار نہیں رہ جاتا. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ حضور کی نظر کرم کے مستحق بننا چاہتے ہو یا حضور علیہ السلام منہ پھیر لے. کس پہ راضی ہو؟ آپ کی مرضی ہے. اگر یہ چاہتے ہو کہ حضور منہ پھیر لے, فجر میں سوتے رہیے, ہم کچھ نہیں کہیں گے. تاش کے پتے کھیلتے رہیے, ہم کچھ نہیں کہیں گے. کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سنتے رہیے, کچھ نہیں کہیں گے. جو مرضی کر لو. قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے, یہ تصوف کی اولین کتاب ہے, اولین کتاب ہے تصوف کی.
की शेख अबू तालिब मक्की क़ूतुल क़ुलूब में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मुझसे इश्क का दावा करे और रात भर सोता रहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा। यानी कि जो आशिक होगा वो कभी रात भर सो नहीं सकता, वो या तो इबादत करेगा, या तो वो दुरूद पढ़ेगा, या तो वो कुरान की तिलावत करेगा, या तो हुजूर के लिए रोएगा, या तो हुजूर के लिए आंसू बहाएगा। अब मुझे बताओ, आका खुद फरमा रहे जो इश्क रसूल का दावा करे पूरी रात सोए वो झूठा है। फजर की नमाज रात को नहीं होती, उलमा से पूछो सुबह को होती है। जो रात को सोए, रात में इबादत न करे, हुजूर फरमाए वो इश्क रसूल के दावे में झूठा है। जो सुबह को फजर में भी ना उठे, उससे बड़ा झूठा कौन होगा? आप कहते हैं मौलाना तलवारें चल रही है, हम बर्बाद हो रहे हैं। हम कहते हैं हुजूर जिसको झूठा कह दे, मैं नहीं, मेरी औकात क्या, मैं तो तुम सब में ज्यादा गिरा बड़ा हूं, लेकिन आपसे पूछता हूं हुजूर जिसको झूठा कह दे, फजर में क्यों नहीं उठते? नींद नहीं खुलती, ट्रेन पकड़ने के लिए नींद खुलती है, फ्लाइट पकड़ने के लिए नींद खुलती है, 6000 और 8000 की नौकरी पे जाने के लिए नींद खुलती है, और हुजूर की आंखों की ठंडक के लिए नींद नहीं खुलती। बल्कि बड़ी माजरत के साथ मेरे अजीज, 3 बजे तक जलसे में जग सकते हैं, मगर फजर की नमाज में 10 बजे उठ नहीं सकते। जिस कौम को हुजूर झूठा कह के उससे मुंह फेर ले, वो कौम कैसे तरक्की करेगी? इस तरह के एक नहीं 1000 जलसे कर लो, कामयाबी नहीं मिल सकती। अगर कामयाबी चाहते हो तो हुजूर की नजर चाहिए। अरे इंसान तो इंसान है, अगर हुजूर पहाड़ पे प्यार की नजर डाल दे तो वो पहाड़ भी जन्नती हो जाता है। ये नहीं फरमाया कि ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं ओहद से मोहब्बत करता हूं, ये जन्नत में जाए। पत्थर को जन्नती बना दे प्यार की नजर डालकर। सुतून हन्नाना को, एक दरख्त के सूखे तने को जन्नती बना दे एक नजर। उनकी नजर की बात है, लेकिन याद रखना जिसपे नजर पड़ती है, जिस पे नजर पड़ती है फिर वो मुजरिम नहीं रह जाता। मेरे पास हजारों दलीलें हैं, एक दलील ये भी दे दूं, कुतुबुल अक़ताब सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं अक्सर गरीब नवाज आंख बंद करके बैठे रहते थे, कभी कभी आंख खोलते थे और आंख खोलकर जिसको देख लेते थे उसको वली बना देते थे। जब गरीब नवाज नजर डालकर वली बनाते हैं तो रसूलुल्लाह की नजर पड़ जाए तो आदमी क्या बन सकता है? हम नमाजी क्यों नहीं बन पा रहे हैं? निगाहे रसूल से महरूम तो नहीं, सूद के धंधे क्यों कर रहे हैं? ये आप पर, आप जाने। अल्लाह करे मुझ पे भी नजर पड़ जाए और आप पर भी नजर पड़ जाए, हमारे हाल की इस्लाह हो जाए। बातें बहुत कहने को याद आती है, लेकिन अगर मैं गुफ्तगू तवील करता हूं तो एक साहब बाकी हैं।